شکریہ بہت بہت جناب محمد سلیم صاحب نائب امیر جماعت اسلامی ہند، جناب محمد احمد صاحب، جناب خلیق احمد صاحب چیف ایڈیٹر انڈیا ٹمارو نیٹ ورک، اور حاضرین، آج جس موضوع پر ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس پہ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو پچھلے 36 دنوں سے غزہ میں جو حالات چل رہے ہیں اور جو لڑائی غزہ اور اسرائیل کے درمیان میں غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جو چل رہی ہے، اس میں منسٹری آف ہیلتھ جو ہے غزہ کی، اس کے مطابق پچھلے ایک مہینے میں یعنی کہ گزشتہ 7 اکتوبر سے لے کے 7 نومبر تک کم از کم 11,000 افراد، جو کی تعداد اب اور زیادہ بڑھ چکی ہوگی، اور ان 11,000 افراد میں تقریباً 5,000 بچے اور 2,600 خواتین شامل ہیں، اور اس کے علاوہ تقریباً 27,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس میں زخمی ہو چکے ہیں، اور یہ تعداد بھی گزشتہ 4 دنوں میں اور بڑی ہوگی۔ اس کے علاوہ جو بچے ہیں جو کہ مختلف جو بلڈنگز ہیں ان کو جو بمباری کے ذریعے تہس نہس کیا گیا ہے، اس کے ملبے میں دبے ہوئے کم سے کم 1,350 بچے ابھی تک لاپتہ ہیں۔ تو اس پس منظر میں ہم آج بات کریں گے کہ اس پوری جو کانفلکٹ چل رہا ہے فلسطین میں، اس میں میڈیا کا کیا رول ہے، میڈیا کا کیا کردار ہونا چاہیے، کیا میڈیا اپنا کردار پورے طریقے سے، پوری غیر جانبداری سے اور پروفیشنلی ادا کر رہا ہے یا نہیں۔ دراصل میڈیا کہیں پر بھی ہو، کسی بھی ملک میں ہو، چاہے وہ کوئی لوکل خبر شائع کرے، چاہے وہ ملکی خبر شائع کرے یا عالمی خبر شائع کرے، میڈیا کا اصل کام یہ ہے کہ جو کہیں کچھ کسی اور جگہ ہو رہا ہے وہ اپنے قارئین تک اس چیز کے بارے میں جانکاری بالکل امپارشل یعنی کہ غیر جانبدارانہ طریقے سے، نان الائنڈ طریقے سے، اور جو اصل میں ہو رہا ہے اس کو دکھاتے ہوئے، اس کو شامل کرتے ہوئے وہ خبر اپنے سامعین تک، اپنے ناظرین تک، اپنے پڑھنے والوں تک پہنچائے۔ لیکن گزشتہ ایک مہینے سے زیادہ 36 دنوں کے اندر ہم نے جو اسرائیل سے آنے والی، فلسطین سے آنے والی جو خبریں ہیں، اس میں ہم اگر ایک امپارشل انالیسس کریں کہ میڈیا کا کیا رول رہا ہے، تو ہم ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ میڈیا کا رول جو ہے بہت ہی کوشچنیبل رہا ہے، اور خاص طور سے اس وجہ سے کوشچنیبل رہا ہے کہ جو ویسٹرن میڈیا ہے، جو کہ پوری دنیا کے اندر آپ کو ساری خبریں جس کے ذریعے سے پہنچائی جاتی ہیں، اور باقی مختلف ملکوں کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان خبروں کو لیتے ہیں، ان میں چاہے وہ نیوز ایجنسیز ہوں، چاہے ٹی وی چینلز ہوں، ان سب کے ذریعے جو بھی معلومات، جو بھی انفارمیشن ہمیں مل رہی ہے وہ ایک بہت ہی بیاسڈ طریقے سے مل رہی ہے، اور اس میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کسی بھی طریقے سے یہ جو جرنلزم کے جو بیسک اسٹینڈرڈز ہیں ان کو فالو کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر ایک بات میں ابھی حال میں بات چیت ہو رہی تھی ایک ٹی وی شو میں، تو اس میں کہا گیا کہ 2003 میں عراق جنگ کے اندر امبیڈڈ جرنلزم نام کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا تھا، کہ جس کے تحت امریکی فوج جو ہے وہ مختلف جرنلسٹ کو، مختلف اخباری نمائندوں کو اپنے ساتھ اپنی فوجی یونٹس میں شامل کر کے لے جاتی تھی جنگی محاذ کے اوپر، اور اس کے بعد ان کو یہ پوری ہدایت دی جاتی تھی کہ کس طریقے سے انہوں نے رپورٹنگ کرنی ہے، کیا رپورٹنگ کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، یہ ساری چیزیں ان کو بتائی جاتی تھیں۔ تو 2003 میں یعنی کہ اب سے تقریباً 20 سال قبل ہم نے یہ کانسیپٹ ہمارے سامنے آیا جس کو کہ امبیڈڈ جرنلزم کا نام دیا جاتا ہے، اور بہت سارے صحافیوں نے اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی اس پورے کانسیپٹ کی بہت شدید مخالفت کی تھی کہ اس طریقے سے آپ جو سچائی ہے اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، سچائی عوام کے سامنے نہ آئے، کیونکہ اس جنگ میں بھی جس طریقے سے جو ہلاکتیں ہو رہی تھیں، جس طریقے سے امریکی فوج بے قصور عوام کے اوپر مظالم ڈھا رہی تھی، وہ میڈیا میں اس طریقے سے شائع نہیں کی جا رہی تھیں یا رپورٹ نہیں کی جا رہی تھی۔ اسی طریقے سے اب آج کے دن میں جو ہم پچھلے 36 دنوں سے اگر ہم کہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین سے آنے والی خبریں وہ کس طریقے سے آ رہی ہیں، تو اس پہ پورا کنٹرول اس وقت اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا ہے، اور جو لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم پہنچے ہیں وہاں پر اور ہم ایک غیر جانبدارانہ طریقے سے خبریں دے رہے ہیں، اس میں صرف 1 یا 2 انٹرنیشنل ٹی وی چینلز سامنے آ سکتے ہیں، جیسے کہ BBC کو آپ کہیں گے کسی طریقے سے وہ خبریں مہیا کرا رہا ہے، یا الجزیرہ، لیکن ان کے علاوہ جتنے بھی نیوز چینلز ہیں ہمارے، وہ سب جو کچھ بھی ہینڈ آؤٹس ان کو اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی طرف سے یعنی کہ IDF کی طرف سے دیے جا رہے ہیں، اسی پر مبنی وہ اپنی پوری رپورٹس شائع کر رہے ہیں۔ کوئی بھی شخص جو جنگی محاذ ہے، جو غزہ کے
شہر میں یا مختلف سڑکوں پہ یا مختلف علاقوں میں جانے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، اور اگر تیار نہیں ہے اس کے علاوہ ان کو اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کو جو جس طریقے سے خبریں وہ پہنچا رہے ہیں اس کے اندر بہت دقتیں آ رہی ہیں، کیونکہ بہت لوگ جو پرائیویٹ طور پر کام کر رہے ہیں ان کے پاس جس طریقے سے وہاں پر انٹرنیٹ کے کنیکشنز نہیں موجود ہیں، کہیں پہ بجلی نہیں ہے، اور اس کو اپنے فونز کو بچاتے ہوئے جس طریقے سے رپورٹنگ کر رہے ہیں وہ رپورٹنگ بہت کم ہو رہی ہے۔ مجموعی طور پر ایک اگر یہ دیکھا جائے کہ اس سب کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے، تو اس کا مقصد اصل وہی ہے کہ ویسٹرن میڈیا کے ذریعے جو ہمارے پاس جو خبریں آ رہی ہیں وہ خبریں ایک طریقے سے بالکل غیر جانبدارانہ، یعنی کہ جو خبر کو اصلی طور پر ہمارے سامنے آنی چاہیے وہ خبر ہمارے سامنے نہیں آ رہی ہے، بلکہ اس کو توڑ مروڑ کر اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اس جو خبروں کا جو ابھی جس طریقے سے تبادلہ ہو رہا ہے، مختلف چینلز اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، تو ہم اس کو امبیڈڈ نہیں تو امپلانٹڈ جرنلزم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خبریں باقاعدگی سے ایک خاص اینگل سے امپلانٹ کی جا رہی ہیں صحافیوں کے ذہنوں میں، اور اس کے علاوہ ان کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپ کو انہی خطوط پر رپورٹنگ کرنی ہے اور انہی خطوط پر آپ نے سارے اپنی رپورٹس جو ہیں وہ عوام تک پہنچانی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ آزادانہ طور کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں ان کو جو دقتیں آ رہی ہیں اس کے بارے میں ہم لوگوں کو کوئی اندازہ نہیں کہ وہ کتنی دقتوں سے یہ کام کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز یہاں پر یہ دیکھی جا سکتی ہے کہ جب یہ تنازع شروع ہوا اور میں نے مختلف نیوز چینلز اور مختلف جو ہمارے سو کالڈ میڈیا کے ٹاپ ہاؤسز ہیں ان کے بارے میں، اس تنازع کے پس منظر کے بارے میں کہ بھئی وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں یہ جاننا چاہا، تو ایک چیز جو سامنے آئی وہ یہ کہ سارے میڈیا چینلز کے جتنے بھی آرکائیوز ہیں اگر آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ صرف یہ پائیں گے کہ اس پورے تنازع کے بارے میں وہ سن 1948 کے بعد کا ہی سارا بیانیہ یا نیریٹو قائم کرنے کے اندر تلے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کیا ہوا، اس سے پہلے کس طرح سے زیونزم کا وجود عمل میں آیا، کس طرح سے زیونزم کی پوری تحریک پوری دنیا میں چلی، کس طریقے سے اس کو مختلف حلقوں سے سپورٹ ملی اور کس طریقے سے وہ پھیلتی چلی گئی پوری دنیا میں، یہ چیزیں آج آپ کو کسی بھی میڈیا چینل کے ذریعے مہیا نہیں کرائی جا رہی ہیں، یا اس کے علاوہ ان کے جو آرکائیوز ہیں وہاں پر بھی یہ جو بہت بڑا ایک گیپ ہے، اور یہ گیپ میں یہ گیپ نہیں مانتا بلکہ میں یہ مانتا ہوں کہ جان بوجھ کر یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ اس چیز کی جڑ تک نہ پہنچ سکیں کہ اس پورے قضیے کی، اس پورے تنازع کی اصل وجہ کیا تھی اور کس وجہ سے یہ تنازع جو 75 سالوں سے لوگ کہتے ہیں کہ 75 سالوں سے جاری ہے، وہ 75 سالوں سے نہیں بلکہ اس سے پہلے سے کئی سو سالوں سے بلکہ ہزاروں سالوں سے جاری رہا ہے۔ لیکن جس طریقے سے زیونزم نے اپنے آپ کو میڈیا کا سپورٹ حاصل کرتے ہوئے پوری دنیا کے اوپر اپنے لیے ایک ہمدردی کا ماحول پیدا کیا، جس طریقے سے اینٹی سیمیٹزم کا ایک ورڈ کوائن کیا گیا کہ آپ اگر کسی یہودی کے خلاف کوئی بات کہتے ہیں، جذبات کا اظہار کرتے ہیں تو آپ کے اوپر فوراً لیبل لگا دیا جاتا ہے اینٹی سیمیٹزم کا۔ اور اس اینٹی سیمیٹزم جو ہے وہ ہمارے یہاں شاید اتنا رائج نہیں ہے جتنا کہ یورپی اور دیگر ممالک میں ہے۔ یورپ کے مختلف ممالک میں ہے، امریکہ میں آپ کا پولیٹیکل کیریئر پورا تباہ ہو جاتا ہے اگر آپ کے اوپر ایک بار یہ لیبل لگ جائے، کیونکہ جو آپ کے سپورٹرز ہیں وہ بھی، اور آپ کو سپورٹ کرنے والی کمپنیاں یا آپ کا جو کیمپین کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ پورے طریقے سے زیونسٹ لابی کے ساتھ میں ہے، اور وہ کسی بھی طریقے سے آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ آپ جو بھی حق کی بات ہے اس کو صاف طور پر کہیں۔ اور اگر کوئی جیو، میں کہتا ہوں کہ کوئی یہودی اس بات کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذمہ دار ہے، تو آپ اس کا نام لیتے ہوئے اس کو سچ بات کا اظہار نہ کریں، یہ آپ سے امید کی جاتی ہے اینٹی سیمیٹزم کے ذریعے سے۔ اب یہی اگر ہم بات کریں کہ اینٹی سیمیٹزم آپ نے پوری طریقے سے پوری دنیا میں پورے میڈیا پر آپ نے گلوبلی ایک طریقے سے رائج کر دیا، لیکن اگر اسلامو فوبیا کی اگر ہم یہیں پہ بات کریں تو اسلامو فوبیا اتنے زبردست طریقے سے آج تک جو ویسٹرن نیریٹو ہے، ویسٹرن میڈیا نیریٹو ہے، اس میں ابھی تک اس طریقے سے وہ حیثیت حاصل نہیں کر سکا ہے کہ اگر کوئی مسلم مخالف کوئی بات ہو رہی ہے یا کوئی عمل سامنے آیا ہے تو آپ اسے اسلامو فوبیا کہہ کے اس کے اوپر آپ اسلامو فوبیا کا ٹیگ لگا سکیں، یا اسے یہ کہیں کہ یہ اسلامک فوبک کمنٹ تھا یا اسلامک فوبک یعنی کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی کارروائی تھی۔ اس کے علاوہ اسلامو فوبیا کی جب بات کریں تو آج بھی
بہت سارے ملکوں میں اور ہر جگہ زیادہ تر یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ اسلاموفوبیا آپ اتنے کھل کے اظہار نہیں کر سکتے ہیں کہ میں یہ کہوں کہ صاحب میرے خلاف کوئی کارروائی ہوئی اور میں اس کو اسلاموفوبیا کارروائی یا اس کو اسلاموفوبک ایکٹ قرار دوں اور میڈیا اس کو ویسا ہی رپورٹ کرے. ایسا بالکل نہیں ہو رہا ہے. جہاں تک میڈیا کی بات آئی ہے تو میڈیا نے جس طرح میں نے بتایا آپ کو کہ کس طریقے سے یہ پورا نیریٹو پوسٹ 1947 انہوں نے قائم کرنے کی کوشش کی ہے. اس سے پہلے کی معلومات بہت کم حد تک ڈفرینٹ میڈیا پورٹلز پر ہمارے سامنے ہیں. اس کے علاوہ جس طریقے سے مختلف جو میڈیا چینلز ہیں ہمارے, چاہے ہم BBC کی بات کریں یا کسی بھی بڑے چینل کی بات کریں, میرے جو دوست جو انٹرنیشنل چینلز میں کام کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آج کے وقت میں اگر وہ ہندوستان سے بیٹھ کے بھی کوئی کاپی یا رپورٹ سبمٹ کر رہے ہیں جس میں کہ اگر اسرائیل کا کوئی بھی وہ کسی طریقے سے اس پہ تنقید کریں یا کچھ اینگل ایسا شامل کریں کہ وہ پرو مسلم لگے اور اینٹی زیونسٹ لگے, تو وہ فوراً ایڈٹ کر دیا جا رہا ہے. اور ان سب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو بھی کاپی فائل کریں گے وہ پہلے آپ کے ہیڈ کوارٹر میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک مانیٹرنگ ٹیم انہوں نے وہاں پر تشکیل دی ہے, وہ لوگ اس کو مانیٹر کریں گے, اس کو دیکھیں گے, اس کے بعد اس کو ایڈٹ کریں گے اگر اس میں ضرورت پڑے. اسی کے ساتھ ساتھ دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی مختلف چینلز پہ آج چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں, مختلف تصویریں, مختلف ویڈیوز, اس میں اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل سے تعلق رکھنے والے یا اسرائیلی گورنمنٹ سے تعلق رکھنے والے جن بھی لوگوں کے انٹرویوز میڈیا میں سامنے آ رہے ہیں وہ براہ راست یعنی کہ لائیو براڈ کاسٹ کیے جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ کسی فلسطینین لیڈر کی بات کریں تو اس کا انٹرویو آپ لائیو نہیں کر سکتے ہیں. یہ سارے ٹی وی چینلز کے جتنے بھی بڑے ملٹی نیشنل ٹی وی چینلز, عالمی ٹی وی چینلز ہیں, ان کے اندر یہ بات لاگو کر دی گئی ہے کہ آپ کسی بھی فلسطینی شخص کا انٹرویو ڈائریکٹ لائیو براڈ کاسٹ نہیں کر سکتے. آپ اسے ریکارڈ کریے, ریکارڈ ہونے کے بعد وہ اس کو سنا جائے گا, پھر اس کے بعد آپ کو اس بات کی اجازت دی جائے گی کہ آیا ہم اس کو نشر کر سکتے ہیں یا نہیں نشر کر سکتے ہیں. تو ان سب چیزوں سے جو میرے سامنے آ رہی ہیں اور جس کا میں مشاہدہ کر رہا ہوں, اس سے ایک بات یہ بالکل کھل کر سامنے آتی ہے کہ اس وقت جو بھی جرنلزم جس بھی طریقے کا ہو رہا ہے فلسطین سے, اس کو ہم آبجیکٹو, امپارشل, نان الائنڈ جرنلزم نہیں کہہ سکتے, جبکہ جرنلزم کا اصل مقصد یہی ہے کہ آپ تک وہ چیز جو سچ ہے وہ آپ تک پہنچائے. اور آج جو سچ کو کس طریقے سے توڑ مروڑ کر ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس کا کوئی اندازہ آپ نہیں لگا سکتے کہ کس طریقے سے خبریں وہاں سے آ رہی ہیں. جو خبریں اسرائیل اور دوسرے مغربی ممالک جو ہیں جس طریقے سے وہ دینا چاہتے ہیں وہی خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. میڈیا کا ہی ایک دوسرا پہلو آج کے زمانے میں جو ابھر کر ہمارے سامنے آیا ہے وہ ہے سوشل میڈیا کا رول. سوشل میڈیا نے گزشتہ 20-21 سالوں کے اندر جس تیزی سے فروغ پایا ہے, جس طریقے سے پاپولیرٹی پائی ہے پوری دنیا میں, یا کہ آج یہ اسٹیٹسٹکس ہمارے سامنے ہے کہ دنیا کے تقریباً 49.2% آبادی جو ہے وہ کسی نہ کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جڑی ہوئی ہے, اس کا یوز کر رہی ہے. بہت اچھی بات ہے یہ کہ ہمارے اتنے سارے لوگ اپنی آرا, اپنی رائے, اپنی جو ان کے ساتھ ہونے والی چیزیں اس سب کا اظہار وہ کھلے عام کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو چیزیں شائع کی جا رہی ہیں وہ کس حد تک درست ہیں, کس حد تک سچ ہیں, اس میں وہ کہاں سے لی گئی ہیں, کہاں سے نہیں لی گئی ہیں, کہنے والا کیا کہہ رہا ہے. اور ایک پورا نیریٹو جو ہے وہ اینٹی فلسطینین, اینٹی مسلم جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ پورا ایک کیمپین چل رہا ہے. اور اس میں سب سے ایک بہت ہی عجیب بات یہ سامنے آئی کہ گلوبل لیول پہ اگر دیکھا جائے تو ہندوستانی جو کہ نان ریزیڈنٹ انڈینس ہیں, اگر ان کے بارے میں ہم تحقیق کریں تو یہ پائیں گے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگ گلوبل لیول کے اوپر ہندوتوا کے سپورٹر جو اپنے آپ کو کہتے تھے وہ آج زائنزم کی حمایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو, جبکہ ان کو اس پورے قضیے کے بارے میں, اس پورے مسئلے کے بارے میں کوئی بھی ABCD ان کو معلوم نہیں ہے. لیکن صرف یہ کہ اس پورے مسئلے میں آپ مسلمانوں کے خلاف بات کرتے نظر آ رہے ہیں, اس لیے جو ہندوتوا ایلیمنٹس ہیں وہ سوشل میڈیا پر کھل کر زائنسٹ لابی کے ساتھ میں کام کر رہے ہیں اور اس کے ہر چیز کو فروغ دے رہے ہیں, اور اس کے اندر کوئی بھی دخل کسی بھی طریقے کا کسی بھی کمیشن یا کسی ریگولیٹری باڈی کی طرف سے کوئی ایسا کام نہیں کیا جا رہا ہے کہ اس پر پابندی عائد کرنے کی کوشش کی جائے.
اسی کے ساتھ ساتھ جب دیکھا گیا کہ بیچ میں صحافیوں کو وہاں سے غزہ سے اور فلسطین کے دوسرے دیگر مقامات سے رپورٹس فائل کرنے میں دقتیں آ رہی ہیں، اور ایلون مسک نے جب اپنا اسٹار لنک ان کو آفر کرنے کی بات کی تو اس کی فوراً بہت سخت لفظوں میں مختلف ویسٹرن کنٹریز نے مخالفت کی کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں. لیکن جب یہی چیز یوکرین میں ایلون مسک نے کی تھی تو اس وقت آپ اس کے لیے تیار تھے، آج آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ میڈیا میں جس طریقے سے پورا ایک سلسلہ جاری ہے کہ اس میں پورے قضیے کو ایک غلط طریقے سے پیش کیا جائے، پورے اس معاملے میں فلسطینیوں کی بجائے اسرائیلیوں کو یہ دکھایا جائے کہ صاحب ان کے خلاف یہ کام ہو رہا ہے. یہ پورا نیریٹو اس طریقے سے بہت ہی زیادہ زور پکڑ چکا ہے اور یہ آگے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. لیکن ابھی تک سب سے فکر کی بات یہ ہے کہ کسی بھی میڈیا کے ادارے نے اس پر اپنی کوئی بھی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے. چاہے ہم بڑے جو میڈیا کے ادارے ہیں جیسے تھامسن رائٹرز فاؤنڈیشن کر کے ایک ادارہ ہے جو کہ میڈیا کے اوپر عالمی پیمانے کے اوپر نظر رکھتا ہے کہ میڈیا سے کیا رپورٹنگ ہو رہی ہے، وہ بایس رپورٹنگ ہو رہی ہے یا بایس رپورٹنگ ہو رہی ہے، اس کے اوپر نظر رکھتا ہے. باقی جو جرنلزم کے بیسک اسٹینڈرڈس ہیں ان کو فالو کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے. تو نہ اس طریقے سے رائٹرز فاؤنڈیشن کچھ کر رہی ہے، نہ دیگر جو میڈیا سے ریلیٹڈ مختلف پلیٹ فارمز عالمی سطح کے اوپر ہیں ان میں سے کہیں سے ہمیں یہ آواز سننے کو مل رہی ہے کہ ہم میڈیا کو کس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں اور میڈیا کو یہ مجبور کریں کہ وہ جو اصل چیز ہے، جو اصل واقع وہاں پر ہو رہے ہیں، کس طریقے سے فلسطینی عوام کو وہاں پر کچلا جا رہا ہے، ان کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اس کی رپورٹنگ کریں. تو ہم یہ پائیں گے کہ یہ کہیں پہ بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. جبکہ اسرائیل اس وقت جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا جو انٹرنیشنل کنونشنز ہے اس کی مخالفت کرتے ہوئے اسپتالوں پر، اسکولوں پر بمباری کر رہا ہے، لیکن اس کے خلاف بھی کوئی آواز نہیں جا رہی ہے. میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاؤں کہ ابھی حال ہی میں اپنے ایک آرٹیکل کے سلسلے میں میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کچھ رپورٹس آ رہی تھیں کہ جو الٹرا آرتھوڈاکس یہودی ہیں، جیوز ہیں، جن کو ہیریڈک جیوز کہا جاتا ہے، وہ اس پورے تنازع کے بالکل خلاف ہیں اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ تنازع جو ہے وہ لڑائی کی شکل اختیار کرے اور اس کا کوئی حل جو ہے وہ لڑائی کے ذریعے ہی حاصل کیا جائے. ان کا ہمیشہ سے یہ ماننا رہا ہے کہ اسلام اور یہود کے درمیان جو کچھ بھی اختلافات ہیں وہ ہم بیٹھ کے آپس میں حل کر سکتے ہیں. لیکن جس طرح سے زیونسٹ لابی نے پورے اسرائیل کے اوپر کنٹرول کر لیا ہے، اس کی وجہ سے اس پورے الٹرا آرتھوڈاکس لابی جو ہے وہ اسرائیل میں ایک طریقے سے سائیڈ لائن کر دی گئی ہے. اور اس تنازع کے شروع ہونے کے چند دنوں بعد جو لوگ بھی وہاں پر مقیم تھے انہوں نے دوسرے ملکوں میں جانا شروع کر دیا. تو یہاں پر بات یہ تھی کہ بھئی ہم کس طریقے سے اس کو مصلحت کے ذریعے اس طریقے حل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. اور جو اسرائیل سے اس لڑائی کے بعد لوگ اسرائیلی شہری بھاگ رہے ہیں اس کے بارے میں نے سوچا کہ بھئی اس کے بارے میں اعداد و شمار حاصل کیے جائیں کہ کتنے اسرائیلی اب تک بھاگ چکے ہیں اسرائیل چھوڑ کر. جبکہ یہ آپ سب کو معلوم ہوگا شاید یقیناً کہ اسرائیل کے ہر فوجی کو کمپلسری ملٹری ٹریننگ دی جاتی ہے، یعنی کہ اسے ایک ریزروسٹ سولجر کے طور پر ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ جو ایز اے سولجر جو ایک مین بیسک کام ہے وہ جانے اور لڑائی میں جب بھی اس سے حکومت کہے تو وہ لڑائی میں فوراً شامل ہو جائے. لیکن اس کے باوجود جب سے بھی یہ تنازع شروع ہوا تو اسرائیلیوں کی ایک بڑی تعداد کو خود اسرائیلی حکومت نے ان علاقوں سے جو کہ غزہ کے قریب کے گاؤں تھے ان کو سائپرس اور ارطبیل کے علاقے میں ان کو ٹرانسفر کیا. لیکن یہ حکومت کی طرف سے ہوا تھا. خود اسرائیلی شہری اپنے طور پر بھی مختلف مغربی ممالک، یورپ کے مغربی ممالک اور امریکہ وغیرہ جانے کی کوششیں کر رہے ہیں اور اس میں کامیاب ہو رہے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ جب میں نے اس بارے میں تحقیق شروع کی تو آپ یقین مانیے کہ کہیں سے بھی کوئی بھی اس طریقے کے معاملات تفصیلی معلومات میرے پاس نہیں آ پا رہی تھی کہ ہم کہاں سے اس چیز کی تصدیق کریں کہ کتنے لوگ اسرائیل سے جا چکے ہیں اپنے اہل خاندان کے ساتھ میں. صرف ایک ذریعے سے مجھے اس کے بارے میں تفصیل معلوم ہوئی. ایک جو تھوڑا بہت تھا جس نے پیشخیمہ اس پوری بات کا بنایا تھا وہ تھا رائٹرز کی ایک رپورٹ. اور جو تفصیلی رپورٹ میرے پاس آئی وہ آپ لوگ بھی حیران ہوں گے کہ وہ مجھے خبر ملی ویٹیکن نیوز سے.
یعنی کہ اس پورے مسئلے میں ویٹیکن کا جو اپنا ایک میڈیا عام ہے، ویٹیکن نیوز کر کے، جس میں کہ ان کے پاس ٹی وی، ریڈیو، باقی ساری چیزیں سب شامل ہیں، وہ اس چیز پہ نظر رکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ اسرائیل سے بھاگ رہے ہیں، اور وہ اس چیز کے بارے میں ہمیں اعداد و شمار مہیا کرا رہے ہیں. تو اندازہ آپ یہ بھی اس سے یہ خبر اس لیے نہیں آنے دی جا رہی کہ اگر یہ خبر آ جاتی ہے تو پھر ایک اسرائیل کے خلاف اینٹی اسرائیلی ایک پورا نیریٹو بننا شروع ہو جائے گا کہ خود اسرائیلی جو ہیں وہ اپنے دفاع کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں اور آپ مظلوم فلسطینیوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں. تو اس پورے نیریٹو کو روکنے کے لیے کہ یہ لوگوں کے سامنے آئے، اس طریقے کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی خبر آپ کے سامنے نہیں آ رہی ہے. اس کے علاوہ پچھلے 3 دن کی اگر ہم بات کریں تو ایک خبر تھی جسے صرف اور صرف BBC نے شائع کیا. غزہ کے ایک مڈل انکم علاقے الجبلیہ میں رہنے والے ایک ڈاکٹر خالد محمود نے، جو BBC کی کرسپونڈنٹ اس وقت غزہ میں ہیں، ان سے بات چیت کر کے ان کو اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ پچھلے 3 دن پہلے جب غزہ کے اس جبلیہ علاقے میں اسرائیلی بمباری ہوئی وہاں پر، تو صبح کو 10:30 بجے قریب ان کو ایک فون آتا ہے، اور جس آدمی نے فون کیا وہ اپنے آپ کو صرف داؤد اپنا نام بتاتا ہے، اس کے آگے پیچھے کچھ بتانے کو تیار نہیں ہے. جب انہیں نے اصرار کیا کہ بھئی آپ مجھے کیسے کچھ اپنے بارے میں بتائیے، تو اس نے یہ کہا کہ میں تمہارا دوست ہوں اور اسرائیلی فوج سے میرا تعلق ہے، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ فوراً عمل کرو، اور اپنی بلڈنگ میں رہنے والے اور اپنے آس پاس کی بلڈنگوں میں رہنے والے لوگوں سے کہو کہ وہ بلڈنگوں سے نکل کر باہر آ جائیں، کیونکہ بہت جلد یہاں پر بمباری شروع ہونے والی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھئی میں آپ کی بات پر کیسے یقین کروں کہ بمباری ہونے والی ہے اور آپ واقعی میں اسرائیلی فوج سے تعلق رکھتے ہیں، آپ مجھے ایک وارننگ شاٹ جو ہے وہ داغ کے دکھائیے. تو ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ودن 2 منٹس ایک وارننگ شاٹ آیا، اور اس بلڈنگ کے، جو میری بلڈنگ کے سامنے بلڈنگ تھی، اس کے واٹر ٹینک کے اوپر اس نے ہٹ کیا. انہوں نے کہا نہیں، دوبارہ ایک بار اور. کہنے کہ میرا ابھی یہ کہنا پورا بھی نہیں ہوا تھا، تو دوسرا شاٹ بھی اسی جگہ پر آ کے لگا. انہوں نے کہا اب تمہیں یقین آ گیا یا نہیں؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں صاحب مجھے یقین آ گیا. اس کے بعد وہ اور ان کے ساتھی ان تینوں بلڈنگوں سے لوگوں کو نکالنے کے کام میں مصروف ہوئے، جس کے نتیجے میں تقریباً انہوں نے 2500 لوگوں کو ان تینوں بلڈنگوں میں سے نکالا. اس کے بعد مزید اب دوسرا ایک موڑ اس کہانی میں یہ آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو شام کو ایک دوسرا فون موصول ہوتا ہے، اور اس میں ایک صاحب اپنا نام خالد بتاتے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے جس طریقے سے صبح ان سے بات کی گئی تھی کہ میں آپ کا دوست ہوں اور اسرائیلی فوج سے میرا تعلق ہے، اس میں ڈاکٹر کو سائیکولوجیکلی کنٹرول کرنے کے لیے وہ شخص کہتا ہے کہ تمہارا بیٹا کیسا ہے، اور بیٹے کا نام لے کے وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارا بیٹا کیسا ہے، وہ تو خیریت سے ہے. یعنی کہ سائیکولوجیکلی وہ ڈاکٹر کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہمیں تمہارے بارے میں اور تمہارے اہل خانہ کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ صرف اور صرف ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ہی نہیں، بلکہ زیادہ تر لوگوں کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انفارمیشن ان تک موجود ہے، ان کے پاس موجود ہے، اور اس کا وہ ہر طریقے سے اس کا فائدہ اپنے جو مقاصد ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. لیکن سب سے زیادہ جو بات ہمیں پریشان کرتی ہے، پریشان کن بات یہ کہ سارا میڈیا جو ہے، باقی میڈیا جو ہے، وہ کیوں ان سب چیزوں کو نظر انداز کر رہا ہے، وہ کیوں ان سب چیزوں کی خبر ہم تک نہیں پہنچا رہا ہے، ان خبروں کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہا ہے. اور اس کی ساری وجہ کیا ہے کہ آپ جب جرنلزم آج کے زمانے میں آپ جب یہ کہتے ہیں کہ صاحب پوری دنیا میں ہمیں ایک فریڈم آف ایکسپریشن کی کیمپین عام ہے اور رول آف لا جو ہے وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے، تو یہ سب چیزیں فلسطین کے جب معاملہ آتا ہے تو اس وقت ہم لوگ کہاں بھول جاتے ہیں، چاہے بطور جرنلسٹ ہوں یا ایز اے ایڈیٹر ہم کام کر رہے ہیں ان جرنلسٹوں کے اوپر جو کہ رپورٹنگ کر رہے ہیں اس علاقے سے، یا نیوز روم کے اینکرس ہوں جو اپنے ٹی وی اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے مختلف موضوعات کے اوپر ڈیبیٹس کرتے ہیں. یہاں پر میں ایک دوسرا آپ کو واقعہ بتاؤں کہ جب سے آپ نے اس تنازع کے بارے میں سنا ہوگا، دیکھ رہے ہوں گے اپنے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر، تو اگر ہم ہندوستان کے ٹی وی چینلز کا ذکر کریں تو ایک بات ہمارے نظر میں یہ آتی ہے کہ زیادہ تر لوگ جو مختلف ٹی وی چینلز پر جا رہے ہیں، اس کے علاوہ جو صحافی مختلف چینلز سے وہاں بھیجے گئے ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ کیا وہ غزہ کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں؟ کیا وہ فزیکلی جا کے شہر کے ہر علاقے میں، ہر کونے میں، ہر مقام پر موجود ہے یا نہیں؟ تو کیونکہ جب رپورٹ
آتی ہے تو آپ ان کو بلٹ پروف ویسٹ پہنے ہوئے، ہیلمٹ لگائے ہوئے جس پہ پریس لکھا ہوتا ہے بڑے بڑے، یہ دیکھتے ہیں، اور ان کے پیچھے آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب بمباری ہو رہی ہے، عمارتیں گر رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. تو اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں تیل اویو کے ایک ہوٹل میں، ان کو اسرائیلی گورنمنٹ نے ٹھہرا رکھا ہے، وہاں سے یہ رپورٹنگ کرتے ہیں. اور بیک گراؤنڈ آج کے دور میں ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کسی بھی طریقے کا بیک گراؤنڈ جو ہے اپنے پیچھے لگا کے دکھا سکتے ہیں، اور آپ کو ایک جھوٹ کا پروپیگنڈا آپ قائم کر سکتے ہیں کہ صاحب ہم اسی جگہ سے رپورٹ کر رہے ہیں. اور بعض اوقات ٹی وی چینلز کے، مختلف ٹی وی چینلز کے اینکرز یہ کہتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں کہ ہم یہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں، جو کہ اپنے آپ میں ایک بیسک جرنلسٹ جو فنڈامنٹلس ہے اس کو نفی کر رہا ہے کہ آپ ایک غلط معلومات جو ہے اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں. اور کیوں پہنچا رہے ہیں آپ، کیا ہے اس کا مسئلہ؟ یہ ہے کہ آپ کو ٹی آر پی زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے چینل سے حاصل کرنی ہے، آپ کا جو کمپٹیٹر ہے اس سے زیادہ ٹی آر پی آپ کو چاہیے. تو ہندوستانی نیوز چینلز کا یہ چہرہ ہمارا ایک نیا چہرہ جو ہے کہ جو غلط بات ہے اس کو سچ کے طور پر وہ پیش کر رہا ہے، یہ ہمارے سامنے آیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مختلف سوشل میڈیا صارفین ہیں، ہندوتوا کے سمرتھک جو ہیں، جس طریقے سے وہ سوشل میڈیا پر اس پورے کیمپین میں اسرائیل کی حمایت کرتے نظر آ رہے ہیں، وہ اس پہ میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا. لیکن آخر میں ہم یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ کیا یہ صحافی کل کو جب انشاءاللہ یہ پورا قضیہ ختم ہو جائے گا، ایک طریقے کا امن قائم ہو جائے گا، تو کیا یہ اپنے آپ کو کس طریقے سے تسکین دیں گے کہ ہم نے اپنا جو پروفیشنل کام تھا پروفیشنلی اس کو ادا کیا؟ ہمارے اوپر جو ذمہ داری دی گئی تھی، جس پیشے سے ہم وابستہ تھے، اس پیشے کی ذمہ داری کو ہم نے کس طریقے سے نبھایا؟ سچ کا ساتھ ہم نے کہاں دیا، کتنا دیا؟ اس بارے میں جب ان کے سوال، ان کا ضمیر ان سے خود پوچھے گا تو وہ کس طریقے سے جواب دیں گے، اس بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا. اس بارے میں وہی بتا سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنے ضمیر کو مطمئن کریں گے. لیکن آج جو مجموعی طور پر اگر ہم کہیں تو جس پورے طریقے سے ویسٹرن میڈیا نے اس پورے قضیے کی رپورٹنگ شروع دن سے کی ہے، آج 36واں دن ہو چکا ہے، اس میں پورے طریقے سے غلط بیانیہ ایک پورا قائم کیا جا رہا ہے عالمی طور پر، اور اس کو ختم کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. ورنہ اگر یہی بیانیہ اسی طریقے سے قائم رہا اور اسی طریقے سے آگے چلتا رہا تو میڈیا سے لوگوں کا اعتماد اٹھنا بہت جلد شروع ہو جائے گا. اور میں یہ چاہتا ہوں، بلکہ پرسنلی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اعتماد اڑ جائے تاکہ ہمارے یہاں جس طریقے کے جو ٹی وی چینلز ہندوستان میں چل رہے ہیں وہ بند ہونا شروع ہو جائیں، تاکہ لوگ پھر دوبارہ سے پڑھنے کی طرف آئے. کیونکہ آپ پڑھ کر جو چیز حاصل کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے ذہن میں جو سوال آتے ہیں، وہ اگر آپ چینل پہ کچھ دیکھ رہے ہیں یا اپنے موبائل پہ کچھ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس چیز کو سچ ماننے کی آپ کی جو طاقت ہے وہ زیادہ متاثر ہوتی ہے، آپ اس کو زیادہ یقین کرتے ہیں کہ بھئی ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اس پہ زیادہ سچ مانتے ہیں. تو کسی طریقے سے یہ سوشل میڈیا کی چیزیں ڈیولپمنٹ ہے، سب کچھ ہے، سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہے، آگے کی بات ہو رہی ہے. لیکن یہ سب چیزیں اگر اس مقام پر پہنچ جائے کہ یہ چینلز، یہ سب چیزیں بند ہونے شروع ہو جائیں تو وہ ایک زیادہ اچھی چیز رہے گی میرے حساب سے. اس پورے قضیے کے بعد اگر ہم اس جگہ، اس مقام پر پہنچیں کہ ہمارے زیادہ تر ہندوستانی ٹی وی چینلز جو ہیں اس کو کسی طریقے سے آپ بند کرا سکیں. شکریہ بہت بہت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد. محترم جناب اسد مرزا صاحب، آج کے ہمارے خصوصی مہمان مقرر اور جماعت کے ذمہ داران اور یہاں موجود محترم بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ہم شکر گزار ہیں ہمارے بھائی اسد مرزا صاحب کے کہ بہت شارٹ نوٹس پر آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا. اور اس اہم موضوع پر ہم چاہتے تھے کہ یہ پہلو بھی سامنے آئے کہ اس پورے تنازع میں میڈیا کا رول کس طرح ہے اور میڈیا کیا رول پلے کر رہا ہے. یہاں صرف یہ جو جنگ ہے فلسطینی عوام اور اسرائیل کی حکومت کے ساتھ ساتھ یہ میڈیا کی جنگ بھی ہے، اور ایک نفسیاتی اور ایک سائیکولوجیکل وار بھی ایک طرح سے یہ چل رہا ہے. اسد مرزا صاحب ماشاءاللہ بہت تجربہ کار صحافی ہیں، کافی تجربہ ہے آپ کو مختلف میدانوں میں. بی بی سی میں بہت طویل مدت آپ نے کام کیا ہے،
اور حالات پر گہری نگاہ ہے، کئی چیزیں برابر لکھتے رہتے ہیں اور آپ کی کتابیں بھی آ رہی ہیں، تو آج کے لیے ہم نے آپ کو یہی گزارش کی تھی۔ تو ماشاءاللہ آپ نے جن پہلوؤں کی طرف توجہ دلائی ہے وہ بہت اہم ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے آپشنز کوئی نہیں ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ان حالات کو بہتر بنانے میں۔ البتہ ان حالات کو سمجھنا اور جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں فلسطینی عوام کے حق میں، ان کے اس صورتحال میں، ان کی حمایت میں جو بھی پازیٹیو اوپینین ہم بنا سکتے ہیں جس ذریعے سے بھی یہاں پر، اس کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، اور لوگوں کو حقیقت بتانا، کیونکہ اس وقت میڈیا کا ایک رول صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ غلط باتیں دکھا رہا ہے، جیسا ہو رہا ہے اس سے ہٹ کر دکھایا جا رہا ہے۔ مثلا اسرائیل کو مظلوم بتا رہا ہے کہ مظلوم اسرائیل ہے، اور یہ نیریٹو بہت طاقت کے ساتھ بلڈ اپ کیا جا رہا ہے، اور جو لوگ اپنے ملک میں اپنے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں ان کی شہادتیں ہوئی ہیں، اس کے باوجود ان کو دہشت گرد اور ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے، اور اس نیریٹو کو، تو ایک طرف تو یہ ہے کہ جو حقیقت ہے اس سے ہٹ کر غلط باتیں دکھائی جا رہی ہیں، غلط نیریٹو بنایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف جو کچھ ہو رہا ہے دکھانے سے زیادہ بہت کچھ چھپایا جا رہا ہے، تو یہ بھی ایک بڑا وہ ہے کہ جو کچھ دکھایا جانا چاہیے وہ نہیں دکھایا جا رہا۔ آپ نے بھی اشارے کیے ہیں اس کی طرف۔ مثلا یقیناً کچھ چیزیں تو آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، امریکہ اور یورپ میں جس طرح سے مخالفت ہو رہی ہے اور لوگ سڑکوں پر ہیں، اور خود یہودی مذہبی یہودی جو ہیں وہ مظاہرے کر رہے ہیں، اور خود اسرائیل کے اندر بھی وہاں کی حکومت کے خلاف ناراضگی ہے، اور لوگ بڑی تعداد میں ڈر اور خوف سے ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور خود وہاں کے موجودہ جو پرائم منسٹر ہیں ان کے خلاف سخت ناراضگی وہاں لوگوں میں پیدا ہو رہی ہے، ان سے استعفیٰ مانگا جا رہا ہے۔ اس طرح کی چیزیں بہت ہیں، مگر وہ چیزیں نہیں آ پا رہی، اور افسوس کی بات یہ کہ ہمارا ملک جو ہے اس کی پالیسی بڑی عجیب ہو رہی ہے کہ حکومت کا جو سرکاری موقف ہے وہ الگ ہے، لیکن رویہ بالکل اس کے خلاف ہے، اور ہمارا میڈیا تو بالکل جو ہے وہ اسرائیل کی حمایت میں، میڈیا کا جو مین میڈیا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہاں کا، وہ تو پوری طرح سے اسرائیل کی حمایت میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اور اس ملک میں اس پورے تنازع کو لے کر یہاں پر بھی اس کو کمیونلائز، پولیٹیسائز اور پولرائز کرنے کی کوششیں یہاں کا میڈیا کر رہا ہے، تاکہ اس کا یہاں پولیٹیکل فائدہ بھی وہ اٹھا سکیں۔ تو یہ تمام پہلو ہیں جو ہمارے سامنے رہنے چاہیے۔ یقیناً صورتحال بہت تشویشناک ہے، اور ابھی جو تازہ چیزیں ہو رہی ہیں، ابھی وہاں کے سب سے بڑے ہاسپٹل جو الشفا ہاسپٹل، وہاں کا بہت بڑا ہاسپٹل ہے، وہ بند ہو گیا ہے۔ اس میں ابھی کی خبر ہے 39 بچے جو انکیوبیٹر میں انفینٹس ہیں، ان کی ابھی کچھ وقت پہلے موت ہو گئی، اور ابھی اور کتنے لوگ وہاں پر ان کی جانیں ضائع ہوں گی ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ حالات ایسے پیدا فرمائے، اور یہ طاقتیں جو تماشا دیکھ رہی ہیں، اور یہ عرب ممالک، مسلم ممالک جو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کو آگے آنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، ہمت اور حوصلہ دے، اور وہ انصاف پسند ممالک بھی جو ابھی دور رہ کر یہ سب دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی آگے آنا چاہیے اور اس ظلم اور زیادتی کو روکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حالات میں کوئی نہ کوئی راستہ انشاءاللہ ضرور سجھائے گا، اور ہمارا یقین ہے کہ ظلم آخر ظلم ہے، اس کو تو ختم ہونا ہے، لیکن یہ آزمائش کب تک رہے گی ہم نہیں جانتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔